الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین و اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج پھر میں آپ سب کے لیے ایک نئے سبق کے ساتھ حاضر ہوا ہوں، اور انشاءاللہ آج کا سبق ہم اور آپ سب مل کر پڑھیں گے۔ آپ سب محنت کے ساتھ اس سبق کو پڑھیے گا اور سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریے گا، تو انشاءاللہ آپ قرآن مقدس بآسانی اللہ کے فضل سے عنقریب پڑھنے لگیں گے۔ اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب دھیان لگا کر پڑھ رہے ہوں گے اور سمجھنے کی کوشش کر رہے ہوں گے۔ آئیے اللہ عز و جل کا نام لے کر میں اپنے سبق کی ابتدا کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ سب دیکھ رہے ہیں کہ آج کچھ نئے الفاظ میں نے بورڈ پر لکھے ہیں، آج ہم انہیں سمجھیں گے اور پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور اس سے پہلے آپ سب اوپر بھی دیکھ رہے ہیں کہ اوپر کچھ حرکات میں نے لکھے ہیں، آئیے پہلے اسے سمجھ لیتے ہیں ایک بار، اور پھر جو ہے ہم اپنے اور تمام جو حرف نیچے لکھے گئے ہیں ہم انہیں پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ سب دیکھ رہے ہیں، اسے ہم تجدید کہتے ہیں۔ آپ اس سے پہلے اسے نہیں پڑھے ہوں گے، یا میں نے ایک مرتبہ پڑھایا تھا لیکن جو ہے سمجھانا باقی تھا۔ آج انشاءاللہ جو ہے ہم تجدید کو سمجھیں گے کہ تجدید کو کس طریقے سے پڑھا جاتا ہے۔ جیسے اس سے پہلے سبق میں ہم نے زبر زیر پیش کو پڑھا تھا اور جزم کو بھی پڑھا تھا، اب ہم تجدید کو پڑھیں گے کہ تجدید کو کس طریقے سے پڑھا جاتا ہے۔ آپ اگر تجدید کو سمجھ لیں گے تو انشاءاللہ جو ہے پھر اس کے بعد جو ہے آپ کو کسی بھی چیز کو سمجھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی انشاءاللہ تعالی، کیونکہ ہم سب کچھ پڑھ چکے ہیں۔ اب بس پڑھائی پر دھیان دینا ہے کہ کس طریقے سے جو ہے ہم انہیں پڑھ سکتے ہیں اور بآسانی پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دیکھیے یہ تشدید ہے اور یہ تو زبر ہے جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں نا، یہ پھر تشدید، یہ زیر، یہ پیش، یہ دیکھیے یہ کھڑا زبر، یہ کھڑی زیر، یہ الٹا پیش، ہم یہ سب پڑھ چکے ہیں۔ اور ہم مد عارض مد لازم بھی پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسے مد عارض کہتے ہیں، اسے مد لازم کہتے ہیں۔ تو آپ ان دونوں کو بھی جو ہے سمجھ لیجئے اور ان کی شناخت کر لیجئے، پہچان کر لیجئے، ہے نا۔ اب آئیے ہم اپنے سبق میں آگے بڑھتے ہیں۔ تو اس سے پہلے کہ جیسے ہم پڑھ چکے ہیں الف با زبر اب، جب کسی حرف پر جزم آتا ہے تو ہم پیچھے والے حرف سے ملا کر پڑھتے ہیں، ہے نا۔ تو الف با زبر اب، ہے نا، الف با زبر ایسے پڑھیں گے۔ پہلے والے حرف کو پڑھیں گے، پھر دوسرے حرف کو پڑھیں گے، پھر زبر کو پڑھیں گے، پھر دونوں کو ملا کر پڑھ دیں گے۔ تو الف با زبر اب۔ اب آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ دیکھیے یہاں پر جو ہے با پر جزم ہے اور یہاں پر با پر تشدید ہے، تو ہم الف کو با میں ملائیں گے۔ جس طریقے سے ہم الف اور با جزم کو ملا رہے تھے، اسی طریقے سے ہم الف اور با تشدید کو ملائیں گے، ٹھیک ہے۔ الف با زبر، جیسے ہم نے یہاں پر پڑھا الف با زبر، ہے نا، اب تو یہاں الف با زبر اب، دونوں کو اب ہی پڑھیں گے، لیکن ایک دیکھیے دونوں میں ڈیفرنٹ ہے کہ ادھر جزم ہے ادھر تشدید ہے، دونوں کو ملائیں اور دونوں ایک جیسے پڑھے گئے، ٹھیک ہے۔ جیسے الف با زبر اب، تو اسی طریقے سے الف با زبر اب ہم یہاں پر بھی پڑھیں گے، لیکن تشدید میں ہم کیا کرتے ہیں کہ تشدید کو جب پڑھتے ہیں تو تشدید والے حرف پر زبر زیر پیش ضرور ہوتا ہے، تو ہمیں اس کا اضافہ کیا گیا ہے اس میں
تو ہم با کے اوپر جو زبر ہے اس سے بھی پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ جیسے ہم نے پڑھا تھا الف با زبر اب، تو اسی طریقے سے ہم یہاں پر پڑھیں گے الف با زبر اب، لیکن اب اضافہ ہمیں کر دینا ہے، با کے زبر کو بھی پڑھنا ہے، با زبر با، ہے نا؟ تو کیا ہو گیا؟ اب با، اب با۔ اس طریقے سے تشدید والے حرف کو پڑھا جاتا ہے۔ تشدید والے حرف کو 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے، ایک بار جزم کی شکل میں اور دوسری مرتبہ زبر زیر پیش کی شکل میں پڑھا جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے ہم پڑھیں گے الف با زبر اب با زبر با۔ اب آئیے آگے بڑھتے ہیں، جیم با زبر جب، آپ پہلے پڑھ چکے ہیں، ہے نا؟ جب۔ اسی طریقے سے تشدید والے حرف کو بھی پڑھیں گے، جیم با زبر جب، لیکن با کے اوپر جو زبر ہے اسے بھی پڑھیں گے، با زبر با جب با۔ دال با زبر دب، ہے نا؟ دال با زبر دب با زبر با دبا، ہے نا؟ تو جو زبر زیر پیش جو بھی آئے گا ہم اسے پڑھیں گے تشدید والے حرف میں، جب بھی جو ہے تشدید آئے گا، ٹھیک ہے؟ جزم کی طرح ہی پڑھنا ہے، لیکن صرف اضافہ اتنا کر دینا ہے کہ اس حرف پر، تشدید والے حرف پر زبر زیر پیش ہو، اس کو بھی پڑھ دینا ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طریقے سے دیکھیے زیر کے ساتھ میں الف با زیر اب، تو اسی طریقے سے کوئی پڑھ دیں گے الف با زیر اب، لیکن با کے نیچے زیر ہے تو با زیر بی پڑھیں گے، ہے نا؟ اب بی۔ سین با زیر سب، سین با زیر سب با زیر بی سب بی، یہ سب ہو گیا، یہ سب بی ہو گیا، کیونکہ اس میں زیر آ گیا ہے اس لیے، ہے نا؟ الف با پیش اب، اب دیکھیے الف با پیش اب با پیش بو ابو۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ تشدید والے حرف کو 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے، اور اس لیے پڑھا جاتا ہے کہ اس پر جو ہے زبر زیر پیش جو ہے ہوتا ہی ہوتا ہے نا؟ تشدید والے حرف آپ جب بھی پڑھیں گے تو اس پہ زیر زبر پیش ہوگا، تو جزم کی طرح ہی پڑھیں گے، لیکن جو ہے تشدید والے حرف پر زبر زیر پیش جو رہے گا اس کو پڑھ دیں گے، ہے نا؟ اب دیکھیے ہم یہاں آئیے جو ہے ان تشدید کی جو ہے مشق کر لیتے ہیں۔ عین لام زبر ال، لام زبر لا، اللہ، عین لام زبر ال، جزم کی طرح پڑھ رہے ہیں نا، لیکن لام پر زبر ہے، دیکھیے یہاں پر، تو لام زبر لا، اللہ، میم زبر ما، پہلے اللہ پھر ما، علامہ، اس طریقے سے پڑھیں گے ہم ہر کو، ٹھیک ہے؟ اب آئیے آگے بڑھتے ہیں، لام زبر لا، عین لام زبر ال، ہے نا؟ لام زبر سے لا ہو گیا پہلے، پھر عین لام زبر سے ال، لعل، لام زبر لا، لعل، اسی طریقے سے اس کو بھی پڑھیں گے، فا صاد زبر فس، صاد زبر سا، فس۔ اب لام زبر لا پڑھ دیں گے، فصل، یا پیش یو، ہا با زیر حب، یحب، نہیں نا؟ یا پیش یو، ہا با زیر حب، یحب۔ میں آپ کو جو ہے سمجھا دیتا ہوں، دیکھیے یہ جزم ہے، سمجھ لیجئے تھوڑی دیر کے لیے، ہے نا؟ یا پیش یو، ہا با زیر حب، یحب، آپ جزم والے حرف پڑھ ہی چکے ہیں، یحب پڑھنا ہے نا؟ اب لیکن اس پہ پیش آ گیا، سمجھ لیجئے تھوڑی دیر کے لیے سمجھ لیں، با پیش بو، یحب پڑھے تھے، اب با پیش کو بھی پڑھ دیں گے بو، یحبو، لیکن جب تشدید آتا ہے تبھی زبر زیر پیش آتا ہے، اور جب جزم آتا ہے تو زبر زیر پیش نہیں آتا ہے، دھیان رکھیے گا، میں نے سمجھانے کے لیے جو ہے لکھ دیا تھا۔ تو ہا با زیر حب، با پیش بو، حبو، یحبو۔ اب آگے بڑھتے ہیں، سین با زبر سب، با کے اوپر دیکھیں تشدید ہے، سین با زبر سب پڑھیں گے، با زبر با پڑھیں گے، سب، ہا زبر ہا، سبح۔ اب آئیے آگے بڑھتے ہیں، یہ تھوڑے جو ہے بڑے جو ہے الفاظ ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ تین الفاظ تھے، اب یہاں دیکھیے جو ہے 4 ہیں، ہے نا؟ کسی میں 5 ہیں، اور کسی 5 قریب ہیں، 4 اور 5۔ سین عین پیش سو، ہے نا؟ سین عین پیش سو، عین زیر ای، سو ای، را تا زبر رت، سو ای رت، ہے نا؟ اب آگے بڑھتے ہیں، تا زبر تا، کاف پیش کو، تکو۔ جیسے کہ میں نے کہا تھا کہ آپ کو پڑھنے میں اگر مشکل ہو تو آدھا آدھا بانٹ لیا کیجئے، آدھے کو ملا کر پہلے کمپلیٹ کر لیا کیجئے، پھر آگے کے آدھے کو ملا کر کمپلیٹ کر کے دونوں کی آواز کو ملا دیا کیجئے، جیسے میں پڑھا رہا ہوں، دیکھیے تا زبر تا، کاف پیش کو، تکو ہو گیا، تکو،
یاد رکھیے گا، اپنے ذہن میں جو ہے نقش کر لیجئے، تکو ہے نا، نون نون زبر نن، نون زبر نا، ننا ہو گیا، یہ پہلے کیا تھا تکو، پھر بعد میں ننا، تکو ننا، اس طریقے سے دونوں کی آواز کو ملا کر پڑھ لیجئے۔ یا زبر یا، میم دال پیش مد، یمد دال پیش دو، یمد۔ دیکھیے ایک چیز اور میں بتا دوں کہ جب تشدید کو ہم پڑھتے ہیں تو اس میں ایک قسم کی جو ہے سختی ہوتی ہے، سختی محسوس ہوتی ہے نکالتے وقت، جیسے یمد مد، ایسا لگتا ہے جیسے بہت مشکل سے جو ہے ہمارے منہ سے ادا ہو رہی ہے تشدید، ہے نا، یمد یمد مد، زور ایک منہ میں جو ہے جب ہم ادا کرتے ہیں تشدید کو تو ایک زور جو ہے محسوس ہوتا ہے کہ زور کے ساتھ میں وزن ہو کر جو ہے آواز نکل رہی ہے۔ تو یا زبر یا، میم دال پیش مد دال پیش دو، یمدو ہم نے الگ کر لیا، یمدو ہو گیا، ہے نا۔ اب آگے بڑھتے ہیں، ہا میم پیش ہم، یا ایک طرف یمدو ایک طرف ہم، یمدہم، دونوں کو ملا دیں گے تو یمدہم ہو جائے گا، ہے نا۔ نون زا پیش نز زازر زی، نزی لام واللہ، نزیلا، نون زا پیش نز زازر زی، نزی لام واللہ، نزیلا۔ اب آگے بڑھتے ہیں، ہارا پیش حر رازر ری، حری، میم صبر ما، حری ما، حریما، ہے نا، یہ نزیلا، یہ حریما۔ اب انشاءاللہ جو ہے ہم اگلے سبق میں جو ہے ان کے بڑے بڑے جو الفاظ ہوں گے تجدید والے اسے جو ہے ہم پڑھنے کی کوشش کریں گے، اور میں کوشش کر رہا ہوں کہ ہمارا قاعدہ جو ہے 30 لیکچر میں ہی مکمل ہو جائے تاکہ 30 دن کا کورس رہے، اور میں کوشش کروں گا کہ جو ہے 30 دن میں ہمارا قاعدہ کمپلیٹ ہو جائے، اور انشاءاللہ جو ہے پھر اس کے بعد قرآن مقدس میں اور کون کون سی چیزیں ہیں اور کس طریقے سے انہیں پڑھا جاتا ہے انشاءاللہ جو ہے ہم اسے سمجھیں گے، اور پھر انشاءاللہ جو ہے ہم قرآن مقدس کا بھی آغاز کریں گے، اور ہم چھوٹی چھوٹی صورتوں سے جو ہے اسے پڑھنے کی سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ قرآن مقدس کو کس طریقے سے پڑھا جاتا ہے۔ آپ سب میرے ساتھ جڑے رہیں، اور میرے چینل پر اگر نئے ہیں تو آپ جو ہے لائک کریں، سبسکرائب بھی کریں، اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ جو ہے زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہے میرے چینل سے جڑیں اور قرآن مقدس پڑھنا سیکھیں، مجھے بھی ثواب ملے اور آپ سب بھی جو ہے ثواب کے حقدار ہوں۔ تو آئیے ایک مرتبہ جو ہے میں آپ سب کو اس کی مشق کرا دیتا ہوں، ٹھیک ہے، تاکہ آپ جو ہے اس مشق کو سن سن کر جو ہے یاد کرنے کی کوشش کریں، اپنے ذہن میں بٹھانے کی کوشش کریں۔ اسے تشدید کہتے ہیں، یاد رکھ لیجئے گا، ٹھیک ہے۔ الف با زبر اب، با زبر با، ابا، ہے نا، سوری، الف با زبر اب، ہے نا، الف با زبر اب، با زبر با، ابا، جیم با زبر جب، جیم با زبر جب، با زبر با، جبا، دال با زبر دب، دال با زبر دب، با زبر با، دبا، الف با زیر اب، الف با زیر اب، با زیر بی، ابی، سین با زیر سب، سین با زیر سب، با زیر بی، سبی، الف با پیش اب، الف با پیش اب، با پیش بو، ابو، عین لام زبر ال، لام زبر لا، اللہ، میم زبر ما، علم، لام زبر لا، عین لام زبر ال، لام زبر لا، لعل، فا صاد زبر فس، صاد زبر صا، فصا، لام زبر لا، فصل، یا پیش یو، حا با زیر حب، یحب، با پیش بو، یحب، سین با زبر سب، با زبر با، سب، حا زبر حا، سبح، سین عین پیش سو، عین زیر ای، سعی، را تا زبر رت، سعیرت، تا زبر تا، کاف وا پیش کو، تکو، نون نون زبر نن، نون زبر نا، ننا، تکو ننا، یا زبر یا، میم دال پیش مد، دال پیش دو، یمدو، ہا میم پیش ہم، یمدہم، نون زا پیش نز زازر زی، نزی، لام زبر لا، نزیلا، ہارا پیش حر رازر ری، حری، میم زبر ما، حرما۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب کو جو ہے سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور آپ سب جو ہے پوری ویڈیو کو دیکھا کریں، کیونکہ تاکہ جو ہے آپ سب جو آخر میں جو ہے سنتے ہیں اس میں جو ہے آپ کو جو ہے سمجھ میں آتا ہے، تو آدھی ویڈیو دیکھ کر سمجھنے کی کوشش نہ کریں، بلکہ آدھی ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کے سمجھ میں نہیں آئے گی، اس لیے آپ پوری ویڈیو کو دیکھا کریں، اور جو ہے میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ جو ہے زیادہ سے زیادہ لوگ جڑیں اور قرآن مقدس پڑھنا سیکھیں، اور کل بروز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا بھی حاصل کریں۔
آئیے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ عز و جل ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کو دونوں جہاں کی نعمتوں، برکتوں، رحمتوں سے مالا مال فرمائے، ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے، ہم سب کی تمام تکلیفوں، پریشانیوں کو دور فرمائے، خطاؤں کو معاف فرمائے، شیطان کے شر اور ظالمین کے ظلم سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔